الرحمن الرحیم فرمایا بندے کا کام تو ہر حال میں بندگی ہے، کتنی ہی بے مزگی ہو اور کس قدر بے لطفی ہو، پریشان مت ہو، برابر کام کیے جا، دھن لگائے رکھو۔ یہاں یہ تو سمجھو، کیا خدا کا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ وہ تم کو آزمائے کہ دیکھو میرا بندہ ہے، طالب لذت ہے، بندے کو چاہیے کہ طالب مولا ہو۔ یعنی اس بات کی فکر نہ ہو کہ مزہ نہیں آ رہا عبادت میں، جی نہیں لگ رہا، اس کی فکر نہ کرے، بس اس کا کام تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، بس بندگی ہی اس کا کام ہے۔ اس لیے طالب لذت نہ بنے، طالب مولا بنے۔ ہاں، یہ نہ فکر کرے کہ یار مزہ نہیں آ رہا، نہیں کرتے رہو، بس تمہارا کام کرنا ہے۔ ہاں، اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تاہم عمل نہ چھوڑو، کبھی عمل کرتے کرتے اس کی برکت سے اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ بس اوقات تو شیطان وسوسے بھی، یار تو اخلاص تو ہے نہیں، کرنے کا کیا فائدہ، میں اخلاص نہیں ہے، کرتے رہو، مانگتے رہو، اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا۔ اگر اس وسوسے کی وجہ سے عمل ہی چھوڑ دیا تو اب روح تو وہاں آتی جہاں ڈھانچہ ہوتا ہے، ڈھانچہ ہی نہیں تو روح کہاں سے آئے گی؟ ڈھانچہ تو بنایا ہوا ہے، روح کی فکر کرتا رہے تو وسوسے ڈالتا ہے، اخلاص ہی نہیں کرنے کا فائدہ۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نفل پڑھ رہا ہے، بڑی دعائیں مانگ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس خیال اور اس وسوسے سے عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، عمل کرتا رہے، اللہ سے اخلاص مانگتا رہے، ایک دن آئے گا اخلاص بھی آ جائے گا۔ جن کاموں کا وقت آ گیا ہو ان کو استقلال اور پابندی سے ادا کیا جائے، اور جن کا وقت نہیں آیا ان کے لیے تیار اور مستعد رہے، کسی وقت بے فکر ہو کر نہ بیٹھے۔ پس دین یہ ہے کہ آدمی کو ہر دم ایک دھن لگی رہے، یا تو کسی کام میں لگا ہوا ہو یا کسی کام کی تیاری میں مشغول۔ یہ ہے دینداری، ہر وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کی فکر ہو، کہیں تو کوئی حکم پورا کر رہا اور کہیں حکم کے پورا کرنے کی تیاری کر رہا۔ جیسے نا ہر وقت کاروبار کی فکر لگی، ایک سودا گیا نہیں دوسری سودے کی تیاری ہے، ہاں ایک چیز آئی نہیں دوسری چیز کی تیاری، دھن لگی ہوئی ہے نا۔ تو دین کی ایسی دھن لگ جائے، ہر وقت اس کی فکر لگی رہے، تو یہ دینداری ہے۔ مسلمان کے لیے یہی چیز ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی سعی میں لگا رہے۔ اگر وہ راضی ہے تو اس نے سب کچھ پا لیا اور حاصل کر لیا، اگر یہ نہیں تو اگر اس کو تمام دنیا بھی مل جائے تو مچھر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ اللہ کرے بھائی یہ بات دل میں آ جائے، کس نے اللہ کو راضی کر لیا تو کچھ بھی نہیں تو سب کچھ پا لیا، اور اللہ اس سے راضی نہیں ہے اور ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں ہے، تو ایسا ہے جیسے جیب میں ایک مچھر کا پر آ گیا، کوئی مزہ آئے گا؟ مچھر کے پر کی کیا حیثیت؟ اللہ راضی نہیں، سب کچھ مل گیا تو ایسے جیسے مچھر کے پر کے برابر۔ اچھا کسی وقت مچھر کے پر برابر کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوش نصیب ہے، یہ کہیں گے، قابل رشک ہے۔ میں بھی اپنے بیٹے کو اس رخ پہ ڈالوں گا کہ مچھر کا پر جیب میں، ہاں اللہ کرے یہ دل میں آ جائے۔ پھر کبھی بھی جس کے پاس دنیا ہوگی اسے رشک کی نگاہ سے نہیں رہے گا، نصیب والا نہیں کہے گا، ہاں ہاں، اور اندر ہی اندر سے کوڑے گا نہیں کہ میں بھی ایسا بن جاتا۔ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے زندگی مسلمان کی، کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ مسلمان کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ وہ خدا کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ اگر وہ راضی ہے تو اس نے سب کچھ پا لیا اور حاصل کر لیا، اگر یہ نہیں تو اگر اس کو ساری دنیا بھی مل جائے تو مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل مقصود احکام کی پابندی ہے، لذت مقصود نہیں۔
پس اگر کوئی شخص احکام کو پابندی سے بجا لاتا ہو گو لذت اور مزہ نہ آتا ہو تو مقصود سے کامیاب ہے. اگر ناگواری مطلوب نہ ہوتی تو حق تعالی شانہ اسبرو نہ فرماتے. جا بجا اہتمام کے اسبرو فرمانا بتلا رہا ہے کہ لذت مقصود نہیں، صبر اور استقلال مطلوب ہے. استقامت کے ساتھ وہ عمل کرتے رہو، یہ مقصود ہے. صبر کے ساتھ یعنی اس عمل پہ جمے رہو، یہ مقصود ہے. باقی لذت آئے نہ آئے اس کی فکر نہیں. اگر مزہ مطلوب ہوتا تو پھر دنیا ہی کیوں آتے، مزہ تو جنت میں ہوگا. وہاں سے جو آپ دنیا میں آئے ہیں مزے کے لیے تھوڑی ہی آئے بلکہ بدمزگی کے لیے آئے ہیں. مزے تو جنت میں ہوں گے بھائی، یہاں تو بدمزگی ہے، اس کے لیے تیار رہیں. ہاں تو پورے مزے تو جنت میں ہیں. حق تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں مبتلا کر کے پیدا کیا ہے. ہاں تو مشقت ہے. مقصود اعمال کے ساتھ انس ہے، چاہے مستی ہو یا نہ ہو. یہ انس اس طرح ہوتا ہے کہ اعمال کی پابندی ہر حال میں کی جائے. یہ انس ہو جائے بس عمل سے، کہ ہر حال میں عمل ہو، ہر حال میں عمل ہو، چاہے مزہ آئے یا نہ آئے، دل لگے یا نہ دل لگے. اس میں آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. لوگ اعمال کو مقصود نہیں سمجھتے بلکہ لذت کو مطلوب سمجھ. اس لیے مزہ آتا کہتے ہیں بزرگ بن گیا، مزہ نہ آتا کہ یار کیا آیا. پابندی ہو رہی ہے عمل کی، الحمدللہ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے. حق تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. انسان کا کام صرف یہ ہے کہ لگا رہے، جو کچھ ہو سکے کرتا رہے. وہ طلب کو دیکھتے ہیں، اگر ادھر سے طلب ہے تو ادھر سے علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، اس لیے سب کچھ عطا ہو کے ضرور رہے گا. اپنی طرف سے تو یہی چاہیے کہ اللہ اور رسول کی رضا حاصل کرنے میں اگر ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں، مگر اس کی خود خاصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں، پس وہ رنگ ہو جاتا ہے. فَضَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ فَهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. ہاں لگا رہے، کوشش کرتا رہے، ایک وقت آئے گا اللہ اس کی محبوبیت لوگوں کے دلوں میں، اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. لیکن ہم کہتے نہیں 2 رکعت نفل پڑھو لوگ مجھے عزت کرنے لگ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا نا. مشقت بھی آئے گی، پھر ایک وقت آتا ہے. عادت اللہ یہی ہے کہ محنت کا نتیجہ راحت ہے اور مشقت کا ثمرہ سہولت ہے. اس لیے فرمایا ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی، لیکن وہ کب آئے؟ اللہ حکیم ہے، جب مرضی ہو. ہمارا کام تو لگے رہنا. میرے زبانی جمع خرچ سے کچھ نہ حاصل ہوگا بھائی، نہ کچھ ہاتھ لگے گا، اس سے کام نہیں چلتا. کام چلتا ہے کام کرنے سے. کام کرو سب دشواریاں آسان ہو جائیں گی. پابندی بڑی مشکل ہے، گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے، اس گناہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے. تو فرمایا باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہمت کرو، اٹھو، کام کرو، دشواریاں دور ہو جائیں گی. منہ میں لقمہ نہیں جاتا، چبایا نہیں جاتا، حلق میں نہیں اترتا تو نہیں اترے گا باتوں کرنے سے. اٹھائے گا، منہ میں ڈالے گا، دانتوں میں نیچے رکھے گا، اپنی ارادے سڑک کی طرف لے کے جائے گا، تب جائے گا نا پیٹ میں. اور باتیں ہی کرتا رہے تو کچھ نہیں ہونا. اسی طرح عمل زندگی میں آ جائے، اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا. جب کرے گا دشواریاں دور ہو جائیں گی. کام کرتے رہو، کام خود برکات کو نمایاں کر دے گا. جس کام میں مداومت ہو شرائط کے ساتھ، خود وہ عمل ہی اپنی حقیقت بتاتا ہے. جب تم پر کام کرتے کرتے برکات کھلیں گی تو کام لینے والوں کو دعا دو گے.
جب مسلسل عمل کرتے رہو گے اور شرائط کا اہتمام بھی یعنی بد پرہیزی بھی نہیں کرو گے، پھر برکتیں آئیں گی. پھر جنہوں نے تمہیں اس پہ لگایا ان کو تم دعاؤں دو گے ہاں یار صحیح لگایا تھا. بس کام کرنا حکمتوں کے معلوم ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ حکمتیں معلوم کرنا عمل پر موقوف ہے. عمل کرو گے برکتیں بھی آ جائیں گی، حکمتیں تو مداومت سے خود معلوم ہو جائیں گی. اعمال صالحہ سے ثواب کے ساتھ ساتھ بندے کو حق تعالیٰ کے ساتھ امید بھی قائم ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ ہم سے راضی ہے. اور یہ امید بڑی چیز ہے، اس کی قدر عشاق سے پوچھنا چاہیے. عشاق تو اسی امید کے بھروسے پہ جیتے، ان کی تو زندگی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اور یہ امید ہونا بڑی دولت ہے، اس سے روح تازہ اور زندہ ہوتی ہے. جیسے ایک عاشق کا قصہ ہے، نزع کے وقت اسے محبوب کے آنے کی خبر ملی تو فرط شوق میں اٹھ بیٹھا. نزع کے وقت جب روح نکلنے جا رہی ہے، اسے پتہ لگا محبوب آ گیا تو فرط شوق میں اٹھ بیٹھا. اسی طرح جب مسلمان محبوب حقیقی کے پاس جانے لگتا ہے تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور اس کے چہرے کی تازگی اور بڑھ جاتی. ہاں اس لیے کہ اسے پتا ہے محبوب سے ملنے جا رہا ہو، اور جتنی وہ گھڑی قریب آتی ہے اس کے چہرے کی تازگی رونق اور بڑھ جاتی. کبھی ایسے مرنے والوں کو بھی دیکھو، ہاں کیسے مسکراتے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر فرمایا ایک ایسا ہوا کہ نزع کے وقت اسے محبوب کے آنے کی خبر ملی، فرط شوق میں اٹھ بیٹھا. یہ امید وہ چیز ہے کہ مرتے مرتے کو بھی ایک دفعہ حیات جدیدہ حاصل ہو جاتی، ایک نئی زندگی مل جاتی. اسے لکھا کہ موت کے وقت آدمی کے قریب ان چیزوں کو نہ کیا جائے جس کا دنیا میں اس سے زیادہ تعلق رہا ہے، ورنہ روح کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. روح کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اب تو کچھ ایسا طریقہ اختیار کر لو کہ اس کا توجہ محبوب حقیقی کی طرف ہو جائے، کہ اس کا انتقال روح کا آسان ہو جائے، منتقلی آسان ہو جائے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ نے لکھا، ایک گھر میں ایک آدمی کی روح نہیں نکل رہی تھی، حضرت روح نہیں نکل رہی تھی. تو ایسا ہوا کہ ایک آدمی سمجھدار آدمی جب اس کی عیادت کے لیے گیا تو اسے جو ہے اس کی روح میں بڑی تکلیف ہے، گھر والے بڑے پریشان، روح ہی نہیں نکل رہی، بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو انہیں فوراً خیال آیا کہیں تصویر تو نہیں پڑی، آمنے سامنے دیکھا تو وہ سامنے تصویر پڑی ہوئی تھی. فرمایا اسے نکال دو. جیسی نکالی تو ان کی آسانی سے روح نکل گئی کلمہ پڑھتے پڑھتے. تو ڈاکٹر صاحب نے لکھا بات یہ کہ آخری وقت میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور انہیں محبوب حقیقی کی زیارت کرواتے ہیں، قرب دکھاتے ہیں، وہاں کی نعمتیں دکھاتے ہیں، اللہ کی رضا کی خوشخبریاں دیتے ہیں. تو اس کی روح تیزی کے ساتھ نکل جاتی ہے. اور جہاں وہ بیٹھا ہے اگر وہاں اس قسم کی چیزیں موجود ہوں تو رحمت کے فرشتے اس کمرے میں آ ہی نہیں پاتے. شیاطین کی محنت وہاں کامیاب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ دنیا کی چیزیں سامنے لے کے آتا، ارے تیرے بچے بھی چلے جائیں گے، تیری یہ چیز بھی چلی جائے گی، تیری یہ چیز بھی چلی جائے گی، تیری یہ چیز بھی چلی جائے گی. تو رحمت کے فرشتے تو اس کمرے میں آئے کوئی نہیں. شیطان نے اپنی پوری محنت جاری رکھی ہوئی تو اس بیچارے کی سانس بڑی مشکل سے نکلتی، بڑی مشکل سے نکلتی. اللہ کے نبی فرمانے لگے بعض لوگوں کی روح ایسی نکلتی ہے اگر تمہیں بتا دیا جائے اور دکھا دیا جائے تو لوگ اپنے مردوں کو چھوڑ کے بھاگ جائیں. تو اسے تازگی ملتی ہے جب اسے پتا ہو کہ محبوب حقیقی کے پاس جا رہا.
مگر اس عاشق کا محبوب تو مجازی تھا، لیکن اس مجازی عاشق کے لیے، محبوب کے لیے بھی ایک دم نئی زندگی مل گئی، بیٹھ گیا، اس لیے اس کی امید ادھوری رہی۔ اور جن کو حق تعالی سے امید ہو جائے، لم یزل ولم یزال ہیں اور رحیم اور کریم ہیں، عاشق نواز ہیں، ان کا کیا پوچھنا، ان کے تو مزے ہی آ گئے۔ واللہ ان کو تو اس امید کی بدولت ہر دم تازہ زندگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سے امید بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے امید، یہ بھی ایک نئی زندگی ہے۔ اس لیے بھائی مسلمان تو مایوس ہوتا ہی نہیں، ولا تیأسوا من روح اللہ، مسلمان تو مایوس ہوتا ہی نہیں، وہ تو نا امید۔ اس لیے ڈپریشن یہ نا امیدی کا دوسرا نام، مایوسی کا دوسرا نام۔ مسلمان سے ان چیزوں کا کوئی جوڑ کوئی نہیں۔ مسلمان تو اللہ سے ایسی آس لگاتا ہے کہ اس ساری اسباب زندگی کے کٹی ہوئی ہے، لیکن اس کی آس اسے زندگی دے رہی۔ اور اگر اس ذات سے آس نہ رہے تو پھر اس کی زندگی سارے اسباب ہوتی ہوئی بھی زندگی میں یاس ہی رہتی ہے، مایوسی، پھر یاس ہی رہتی ہے۔ ہاں آس اس سے لگ جائے، ایک نئی زندگی ہے، ایک نیا مزہ ہے زندگی کا۔ تو اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت بڑی چیز ہے، اور اس کے بدولت اللہ سے آس پیدا ہو جائے، امید پیدا ہو جائے، یہ ایک نئی زندگی۔ اس لیے آدمی خوش خرم رہتا ہے، ہاں تر و تازہ رہتا ہے۔ اللہ ہے، ساری امیدیں کٹ گئیں اور سارے اسباب ختم ہو گئے، لیکن اللہ ہے، سبحان اللہ، پھر بھی مرد جواں ہے، باہمت ہے۔ یہی اللہ سے یاس ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ ایک شخص نے واز سنا کہ ایک خرچ کرنے تھے 10 ملتے ہیں، ایک خرچ کرنے سے 10 ملتے ہیں۔ اس نے 1 روپیہ خیرات کر دیا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ جب ایک دن گزر گیا اور 10 نہ ملے تو میاں کو 10 لگ گئے کہ 10 معاش ہے، زائد مل گئی، کیونکہ 10 ہے تازائد، تو اسے 10 لگ گئے، 10 کے بجائے 10 لگ گئے، یعنی 10 ماہ زائد مل گئی، کیونکہ 10 میں تا زائد ہے۔ اسی حالت میں ایک دن استنجے کے لیے کسی کھیت میں بیٹھا تھا، ڈھیلا جو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک بٹوا ملا جس کے اندر 10 روپے تھے۔ بڑا خوش ہوا، وائس سے آ کر کہا واقعی تم نے سچ کہا تھا، 1 کے 10 ملتے ہیں، مگر اس کے ساتھ مروڑ بھی بڑے غضب کے لگتے ہیں۔ اب سے واز میں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ مروڑوں کے بعد 10 ملتے ہیں، تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو۔ اس شخص کو مروڑے اس واسطے لگے کہ اس نے انفاق حقیقی نہ کیا تھا، اس کو مروڑ اس لیے لگے اس نے یہ خرچ حقیقی نہیں کیا تھا بلکہ 10 کی نیت سے کیا تھا۔ اگر وہ کرتا خالص اللہ کے لیے تو مروڑ کے بغیر بھی مل جاتے۔ ہاں تو اس کا انفاق یہ خالص نہ تھا، محض رضائے حق کا ارادہ نہ تھا۔ ہاں اگر رضائے حق کی امید ہوتی تو مروڑ بھی نہ پڑتے۔ ہاں یہ بات، بس تم تفویض اور توکل اس نیت سے اختیار نہ کرو کہ راحت حاصل ہوگی، کیونکہ اس سے راحت تو بہرحال ہوگی، مگر اس نیت سے ثواب باطل ہو جائے گا۔ ممکن ہے اس نیت کی نحوست سے راحت بھی کم نصیب ہو۔ اس لیے عارفین نے تو لذت تفویض سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہماری نیت خالص ہو اور وہ اللہ کی رضا ہو، دنیا کچھ مل جائے بہت اچھا، اگر عمل کریں گے اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے
جو چاہے وہ ثمرہ مرتب کرے، اس پہ راضی ہوں تو پھر انشاءاللہ پریشانی اور غم سے نجات رہے گی۔ تو امر میں خلوص ہو، عمل میں خلوص ہو، پھر وہ چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔